اب اس مرکب اضافی کو آپ پہلے والے مرکب اضافی کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ فرق کس کا ہے؟ ایک لفظ کا فرق ہے، یعنی وہ لفظ جو ہے وہ ہے آپ کا باعزت. اس کو اگر ہائڈ کر دیں آپ تو آپ کا سادہ مرکب اضافی بن جاتا ہے اللہ کا رسول، اور اس کو ان ہائڈ کریں تو اللہ کا باعزت رسول. تو یہ باعزت لفظ کیا ہے؟ اصل میں صفت استعمال ہو رہی ہے جو کہ رسول کی صفت استعمال ہو رہی ہے. اسی طرح کا ایک مرکب اضافی اور آپ کے سامنے لکھتا ہوں. باعزت اللہ کا رسول. اب یہ بھی اگر باعزت اسم کو آپ ہائڈ کر دیں تو سادہ مرکب اضافی آپ کے پاس آ جاتا ہے اللہ کا رسول. ان ہائڈ کریں تو یہ صفت استعمال ہوئی ہے. تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے، نیا ٹاپک جو ہم شروع کرنے لگے ہیں، وہ ہے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. اب دونوں کنسٹرکشنز کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو دونوں کنسٹرکشنز میں صفت مختلف اسماء کی استعمال ہوئی ہے. یہاں پر صفت رسول کی استعمال ہوئی ہے، یہاں پر صفت اللہ کی استعمال ہوئی ہے. ایک کنسٹرکشن میں ہمارا رسول مضاف ہے، ٹھیک، اور اللہ مضاف الیہ. اور صفت کس کی استعمال ہوئی ہے؟ رسول کی، جو کہ مضاف ہے. اس کنسٹرکشن پہ غور کریں تو آپ کا رسول مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ، اور صفت کس کی استعمال ہوئی ہے؟ مضاف الیہ کی. تو صفت کسی بھی مرکب اضافی میں یا مضاف کی ہو سکتی ہے یا مضاف الیہ کی ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے دونوں کی ہو. ابھی اس میں آپ کو نہیں الجھاؤں گا، صرف آپ اس قاعدے کو یہیں تک سمجھیں کہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال آپ نے پہچان لیا. آپ کا کام ہے کنسٹرکشن کو پہچاننا، پھر اس کے بعد اس کے قواعد کے مطابق آپ نے اس کو کنسٹرکٹ کر لینا ہے. مرکب اضافی میں صفت استعمال ہوگی یا تو مضاف کی ہوگی یا پھر مضاف الیہ کی ہوگی. اب اصول سمجھ لیں ایسی کنسٹرکشنز کو تیار کرنے کا کہ صفت چاہے مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی ہو، آتی آخر میں. آپ صفت کو ہائڈ کر دیں، پہلا کام آپ نے کرنا ہے ہائڈ کر لیں اس کو. ہائڈ کرنے کے بعد سادہ مرکب اضافی کنسٹرکٹ کر لیں. جب وہ کنسٹرکٹ ہو گیا اس کے بعد صفت کو اینڈ پر لگا دیں، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے. اس کا جو موصوف ہوگا، اگر اس کا موصوف مضاف ہے تو مضاف کے مطابق اس کو کر دے، اگر اس کا موصوف مضاف الیہ تو اس کے مطابق کر دیں. آپ کی کنسٹرکشن بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس کو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں. ہم نے صفت کو ہائڈ کیا، اللہ کا رسول، یہ ہمیں بنانا آتا ہے. رسول اللہ. اب صفت کس کی ہے؟ رسول کی، یعنی مضاف کی صفت ہے. مضاف کا انالیسس کر لیں، کیونکہ ہم نے صفت جو استعمال کرنی ہے وہ اس کے مطابق استعمال کرنی ہے. ہاں جی، پہلی بات ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے. معرفہ کیوں ہے؟ ہاں جی، معرفہ کیوں ہے؟ معرفہ کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ اس اسم کو ہم نے معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دے دی. مضاف الی المعرفہ کی وجہ سے یہ معرفہ ہے. ہاں جی، واحد ہے، مذکر ہے، حالت رفع میں. اب جو صفت ہم نے استعمال کرنی ہے وہ بھی ہماری معرفہ ہوگی، واحد ہوگی، مذکر ہوگی، حالت رفع میں ہوگی. باعزت کی عربی ہمیں ملتی ہے کریمن. ٹھیک، کریمن کا ورڈ جو ہے وہ باعزت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب کریمن ورڈ جو میرے پاس ہے، اس کو میں ان چاروں اعتبارات سے موافق بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مرکب اضافی بنانے کے بعد صفت استعمال ہوگی. ہاں جی، سب سے پہلے سے معرفہ کریں. کس طرح ہوگی؟ الف لام داخل کر دیں گے، معرفہ ہو جائے گا. الف لام داخل کیا تو تنوین ہٹ گئی. یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. یہ لفظ واحد ہے، مذکر ہے، اور حالت رفع میں. کنسٹرکشن ہماری تیار ہو گئی. رسول اللہ الکریم، اللہ کا باعزت رسول. اس کنسٹرکشن پہ غور کریں. باعزت اللہ کا رسول،
صفت کو آپ نے ہائڈ کیا، اللہ کا رسول، رسول اللہ، صفت انہائڈ کی، فیصلہ ہوا صفت کس کی ہے؟ مضاف الیہ کی. تو اب مضاف الیہ کی صفت آپ نے استعمال کرنی ہے. مضاف الیہ کا انالیسس کر لیں. معرفہ سنگولر لفظی مذکر، یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ مذکر لفظ لفظی طور پہ استعمال کرتے ہیں، جنس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ڈیفینیٹ فوری طور پہ اس سے بڑا ڈیفینیٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ تو ہمارے دین کی بنیاد ہے کیونکہ وہ واحد ہے. حالت کون سی ہے رابی حالت؟ حالت جر. تو اب جو صفت استعمال کرنی ہے وہ ڈیفینیٹ ہوگی، سنگولر ہوگی، مذکر ہوگی، حالت جر میں ہوگی. ہاں جی، باعزت کے لیے میرے پاس لفظ وہی کریم ہے، اسے میں نے معرفہ کرنا ہے، الف لام داخل کیا، تنوین ہٹ گئی، واحد ہے، مذکر ہے، اعرابی حالت چینج کر دیں. تو کنسٹرکشن بن گئی آپ کی رسول اللہ الکریمی. اب وہ جو آپ اکثر پوچھا کرتے ہیں نا کہ اعراب تبدیل ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں معنی تبدیل نہیں ہوتے، یہ کیا چکر ہے؟ تو اب وہ دیکھیں وہ معنی تبدیل ہوتے ہیں تو کیسے تبدیل ہوتے ہیں. کریم کے اپنے معنی تو تبدیل نہیں ہوئے نا. باعزت لفظ یہاں بھی استعمال ہوا ہے، باعزت لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے. یہاں پر باعزت لفظ حالت رفع میں استعمال ہوا ہے، وہاں پر باعزت لفظ حالت جر میں استعمال ہوا ہے. تو باعزت لفظ کے معنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو یہی ہے ہم نے پڑھا ہے کہ اعراب کیا ہوتا ہے؟ اسم کے معنی کی تبدیلی کے بغیر اس کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اب وہ دیکھیں ریلیٹ کس کے ساتھ ہوا ہے، وہ چیز معنی کو تبدیل کر رہی ہے. یہاں پر اللہ کا باعزت رسول، رسول اللہ الکریم، اور وہاں پر باعزت اللہ کا رسول، رسول اللہ الکریم. عربی سے جب آپ ادھر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کے سامنے یہ کنسٹرکشن ہے رسول اللہ الکریم سے. اب آپ نے اسم پر غور کرنا شروع کیا، آپ نے دیکھا کہ اسم کے شروع میں الف لام نہیں ہے، ٹھیک؟ تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ کہیں یہ مرکب اضافی تو نہیں بن رہا. دوسری نشانی آپ کی ہلکا اعراب آپ کو مل گیا تو یقین مزید پختہ ہوا. کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کو اگلا اسم حالت جر میں ملے گا. تو یہ آپ نے مرکب اضافی بنا لیا رسول اللہ، اللہ کا رسول. اب آگے آپ نے دیکھا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ الکریم جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا. ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ نے دیکھا الکریم. اب یہ اسم جو ہے علیحدہ سے کیا کر رہا ہے؟ علیحدہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اسے آپ کہیں نہ کہیں اٹیچ کریں گے. اب آپ اس کا اعراب پہچانتے ہوئے کہ اس کے معنی باعزت کے ہوتے ہیں، تو یہ کس کی صفت ہے؟ اس کی ہے یا اس کی؟ اعراب آپ کو بتائے گا کہ اس کی صفت ہے. ابھی ایک دو ایگزامپلز اور دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جیسے اب میں ڈائریکٹ آپ کے سامنے قرآن کنسٹرکشن لکھتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے الفاظ آتے ہیں. نار اللہ الموقدہ. اب یہ نار اللہ مرکب اضافی آپ کے لیے پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ کی آگ. اب الموقدہ تو اب یہ آپ دیکھیں گے کہ علیحدہ سے اسم کیا کرے، اس کا تھوڑا سا انالیسس کریں آپ. یہ ڈیفینیٹ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور حالت رفع میں ہے. اب یہ مؤنث اسم ہے تو ظاہر بات ہے آگ کی صفت ہی ہو سکتا ہے. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی.